پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اور شیر حیدر کو زمانے میں وفا کہتے ہیں، شیر حیدر کو زمانے میں وفا کہتے ہیں، بازو شبیر اور زینب کی ردا کہتے ہیں۔ شیر حیدر کو زمانے میں وفا کہتے ہیں، بازو شبیر اور زینب کی ردا کہتے ہیں۔ اور جس سے ملتی ہے زمانے کے مریضوں کو شفا، اس کو عباس کے پرچم کی ہوا کہتے ہیں۔ جس سے ملتی ہے جس سے ملتی ہے زمانے کے مریضوں کو شفا، اس کو عباس کے پرچم کی ہوا کہتے ہیں۔ اور کیا بتائیں ہے بڑے کام کا اپنا آنسو، کیا بتائیں ہے بڑے کام کا اپنا آنسو، شدت رنج میں دیتا ہے سہارا آنسو، شدت رنج میں دیتا ہے سہارا آنسو۔ اور لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح سے مل جائے خوشی، اور ہم وہ ہیں کہ جن کی ہے تمنا آنسو، اور ہم وہ ہیں کہ جن کی ہے تمنا آنسو۔ بطور خاص یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ خیال و فکر کی اپنے نظیر رکھتا ہوں، خیال و فکر کی اپنے نظیر رکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو غم کا اسیر رکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو غم کا اسیر رکھتا ہوں۔ اور کبھی حسین کا احسان بھلا نہیں سکتا، کبھی حسین کا احسان بھلا نہیں سکتا، بہت غریب ہوں لیکن ضمیر رکھتا ہوں، بہت غریب ہوں لیکن ضمیر رکھتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ یہ ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا۔ اور عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار، عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا، اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا۔ اور کربلا کیا ہے، وفا کیا ہے، شہادت کیا ہے، کربلا کیا ہے، وفا کیا ہے، شہادت کیا ہے، پوچھو عباس سے کہ ضبط شجاعت کیا ہے، پوچھو عباس سے کہ ضبط شجاعت کیا ہے۔ اور روک لیتا ہے نگاہوں میں جو لاکھوں کا ہجوم، اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ صلوات بر محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزار ہوں قبل از مجلس ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید حیدر کرار ابن سید حشمت علی رضوی، مرحومہ ذہین فاطمہ بنت سید حیدر کرار رضوی، قاری خاتون مرحومہ بنت علی مظفر مرحوم، اسما فاطمہ مرحومہ بنت اقتدار احمد، ان مرحومین کی تذکیر روح کے لیے پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاۃ والسلام
अला मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाह अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन अल-आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला सलवात पढ़ मोहम्मद वाले। बरादरान अज़ीज़, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, मेरे अक्सर दोस्त और साथी जो यहाँ मजलिस में मौजूद हैं, जिस घर में इस मजलिस का अहतमाम है, परवरदिगारा इस घर से बला वबा और आफात को दूर फरमाए। परवरदिगारा हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और जितने भी हाज़रीन यहाँ मजलिस में बैठे हैं, परवरदिगारा एक मर्द मोमिन के घर में ये मजलिस हो रही है, परवरदिगारा हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमा कि हमें अर्बईन की ज़ियारत नसीब हो जाए। परवरदिगारा हम सब को अर्बईन की ज़ियारत नसीब फरमा, हम सब को अर्बईन की ज़ियारत नसीब फरमा। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है, बेअदील व बेमसील है। एक आयत को सरनामा सुखन करार दिया है। इरशाद होता है कि हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारी है और आखिरत की ज़िम्मेदारी भी हमारे हाथों में है। एक बात तो कुरान के इस जुमले और इस आयत के ज़रिए से वाज़ेह है कि हादी की ज़िम्मेदारी खुदा की जानिब से है, आपको बनाना नहीं है, बनकर आएगा। आपको ये हक़ नहीं है कि आप इलेक्शन करें, जो आएगा वो सिलेक्शन के साथ आएगा, जो आएगा वो सिलेक्शन के साथ आएगा। और जब वो सिलेक्शन के साथ आएगा तो उसका नाम मुस्तफ़ा होगा। मुस्तफ़ा का मतलब ही है चुना हुआ। मुस्तफ़ा का मीनिंग है, मुस्तफ़ा का मीनिंग और मतलब है चुना हुआ, यानी जिसे अल्लाह ने चुना। अच्छा, आपको हक़ क्यों नहीं है कि आप कायद बनाएं, लीडर बनाएं, रहबर बनाएं, रहनुमा बनाएं, रसूल बनाएं, इमाम बनाएं, नबी बनाएं? आपको ये हक़ क्यों नहीं है कि हम ही लोगों में से कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा साहिबान तक़वा होते, परहेज़गार होते, नमाजी होते, रोज़ेदार होते, अफ्तारी कराने वाले होते, ज़ियारतों पर भेजने वाले होते, ज़ियारत करने वाले होते, हाजी होते, हम ही में से कोई एक ऐसा हो जाता जो कौम का हादी हो जाता? अरे भाई, प्रेसिडेंट भी अंजुमन का हम ही तो बनाते हैं, सेक्रेटरी भी हम ही बनाते हैं, ख़जानची भी हम ही बनाते हैं। हम जिसे चाहते वो कौम का हादी बन जाता, रहबर बन जाता, रहनुमा बन जाता, इमाम बन जाता। अल्लाह ने हमारे हाथ में ये पावर क्यों नहीं दिया कि आप बनाएं, आप चुनें, आप जो है वो इलेक्शन करें, आप वोटिंग करें? तो अजब नहीं कि आवाज़ कुदरत आए कि अगर तुम्हें ये पावर दे दिया जाए कि तुम नबी को चुनो, इमाम को चुनो, रसूल को चुनो, तो जैसे तुम हो वैसा तुम्हारा चुना हुआ होगा। जैसे तुम हो वैसे तुम्हारा चुना हुआ होगा। लेकिन जब अल्लाह चुनेगा तो जैसा खुद है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहे, खुदा सलामत, खुदा सलामत रखे। बरदरान अजीज़, तो मसला क्या है? देखिए, मेरी ये तीसरी मजलिस है, तो कुछ थोड़ी बहुत थकन का अगर एहसास मुझे होगा तो होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए। तो एक जीती जागती सलवात पढ़े तो आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ। बरदरान अजीज़, तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ने हिदायत की ज़िम्मेदारी अपने हाथों में रखी है, और उसने जब हादी और रहबर और रहनुमा और कायद और लीडर बना के भेजा, तो वो कायद और रहबर और लीडर और रहनुमा और इमाम और नबी और रसूल और मैसेंजर ऑफ गॉड, वो हम जैसा तो नहीं होगा, ये तय है गया, तय हो गई बात। जब अल्लाह की जानिब से आएगा तो वो हम जैसा नहीं होगा। तो जब वो कायद बनाकर भेजेगा और लीडर बनाकर भेजेगा, रहबर बनाकर भेजेगा, तो वो ऐसा होगा। एक जुमला आपके ज़ौक़ समात के हवाले और मजलिस यही से शुरू हो जानी चाहिए कि ऐसा होगा कि जो ना बिकेगा न झुकेगा।
قائد کیسا ہوگا، رہبر کیسا ہوگا، لیڈر کیسا ہوگا، جو نہ بکے گا اور نہ جھکے گا. یعنی آپ جسے چنیں گے وہ کہیں نہ کہیں بک بھی سکتا ہے اور جھک بھی سکتا ہے. اور ذرا توجہ، آپ نے چنا ایم ایل اے جھکتا ہے کہیں نہ کہیں ایم پی کے سامنے. آپ نے چنا ایم پی جھکتا ہے کہیں نہ کہیں سی ایم کے سامنے. آپ نے چنا سی ایم چنتا ہے کہیں نہ جھکتا ہے کہیں نہ کہیں پی ایم کے سامنے. پی ایم بھی کہیں نہ کہیں یو این کے سامنے. لیکن وہ جب چنے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ جو نہ بکے گا اور نہ جھکے گا. برادران عزیز، وہ کیسا ہوگا؟ وہ روایتوں والا نہیں ہوگا، وہ آیتوں والا ہوگا. وہ روایتوں والا نہیں ہوگا، وہ آیتوں والا ہوگا. اور جب وہ آیتوں والا ہوگا تو تمہارا محتاج نہیں ہوگا کہ تم اس کی تعریف کرو تو اس کا چہرہ پہچانا جائے گا، تم اس کی تعریف کرو تو منہ مبارک پہچانے جائیں گے، تم اس کی تعریف کرو تو ریش مبارک کو پہچانا جائے گا، تم اس کی تعریف کرو تو لبھائے مبارک کی تعریف ہوگی، تم اس کی تعریف کرو تو دندان مبارک کی تعریف ہوگی، تم اس کی تعریف کرو تو جو ہے وہ زبان مبارک کی تعریف ہوگی، تم اس کی تعریف کرو تو کملی کی تعریف ہوگی، تم تعریف کرو گے تو پھر سرمے کی تعریف ہوگی، تم تعریف کرو تو سرمے دانی کی تعریف ہوگی. کیا سنا آپ نے؟ یہ تمہارا محتاج نہیں ہوگا. جب وہ آیتوں والا ہوگا تو قرآن اس کی تعریف کرے گا، جس کا چہرہ والشمس وضحاہا، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا، جس کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغی، جس کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس کے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جس کے قدم کانہم بنیان مرصوص، سی صاحب پلائی ہوئی دیواروں کی طرح ہے، جس کا سینہ علم نشرح لک صدرک، جس کا دل نزلہ علی قلبک کے تحت اصل قرآن، جس کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس کا انتہائی سفر دنا فتدلی قاب قوسین ادنی، جس کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس کی مشیت وما تشاؤون الا یشاء اللہ، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات بر محمد علیہ. برادران عزیز، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. برادران عزیز، لازم و ضروری ہے کہ ان باتوں کو سوچا جائے، سمجھا جائے اور ان پر فکر کیا جائے. رسول اللہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارے ہاں اصول ہے، اصول کے ساتھ فروع ہے. ہمارے ہاں ایک چیز ہے اصول دین اور ایک چیز ہے، ارے پوری مجلسے کا اکیلے میں پڑھ بھائی کا تو تھوڑا بولت رہا تاکہ سمجھ میں آوے کہ بتیا پہنچے تھی. صلوات پر محمد والے محمد. اگر سامنے والا موبائل پر ہو، فون پر، اور وہ آپ کی باتوں کو سن رہا ہو اور رپلائی نہ کر رہا ہو تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ بس جو سمجھ ہوا وہی صلوات پڑھ دیں. تو برادر عزیز، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہادی ہوگا، جو رہبر ہوگا، جو رہنما ہوگا، اور آج کی جو تاریخ ہے 28 صفر عالم اسلام بالخصوص مکتب تشیع اور اہل تشیع کے لیے یہ قیامت کی تاریخ ہے، اور عاشورہ سے کم کسی بھی صورت سے نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے. اس لیے کہ عاشورہ اگر 72 شہدائے کربلا کے نام پر ہے تو 28 صفر 2 معصومین کی شہادت کی تاریخ. ایک شہادت رسول خدا، ایک شہادت امام حسن مجتبیٰ، یعنی مصطفیٰ بھی آج گیا ہے، مجتبیٰ بھی آج گیا ہے. توجہ، مصطفیٰ بھی آج گیا ہے اور مجتبیٰ بھی آج گیا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اچھا، آپ نے یہ غور کیا ہے کہ رسول اللہ کی شہادت میں اور ولادت میں، رسول اللہ کی شہادت میں اور ولادت میں، شہادت میں بھی اور ولادت میں بھی، شہادت میں بھی امام ساتھ ہیں، شہادت میں بھی امام ساتھ ہے اور ولادت میں بھی امام ساتھ ہے. شہادت میں جو ساتھ ہے وہ ہے امام حسن، ولادت میں جو ساتھ ہے وہ ہے امام صادق، شہادت میں جو ساتھ ہے وہ ہے دوسرے امام، اور شہادت میں جو ساتھ ہے وہ ہے دوسرے امام، اور جو ولادت میں ہے وہ ہے چھٹے امام. مطلب سمجھے، ہمارے یہاں اصول دین پڑھایا جاتا ہے. بچپنے میں تو سب نے پڑھائی ہے بھائی، ٹھیک ہے. آج کل مدرسے بہت زیادہ جانا نہیں ہوتا، مگر ہم لوگوں کا جو بچپنا تھا، ہم لوگوں کے بچپنے میں مولوی صاحب پڑھایا کرتے تھے اصول دین، یعنی دین کی جڑیں. اصول دین یعنی دین کی جڑیں. آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ. صلوات پر محمد والے محمد. اللہ نعرہ رسالت،
علی ولی اللہ نعرے حیدری یا علی. برادران عزیز، محمد وآل محمد، آواز بلند چلوا. اللہم صلی علی محمد. برادران عزیز، ہمارے یہاں بچپنے میں جب مولوی صاحب پڑھاتے تو کہ اصول دین یعنی 5، فروع دین 10، ٹھیک ہے نا. اصول دین جب پڑھایا جاتا تو کہا جاتا اول توحید. اول توحید مطلب اس کی وحدانیت پر یقین رکھنا. مولوی صاحب بتائیں گے تب نہیں. آپ سمجھیں میری بات. اصول دین کا جو معاملہ ہے وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. مولانا عقیل ترابی آپ کو بتائیں گے تب آپ کو اللہ ایک نہیں ماننا ہے، یا اماں ابا آپ کو بتائیں گے تب آپ کو ایک نہیں ماننا ہے. اللہ ایک تھا، ہے اور رہے گا. کہ کوئی چاہے مانے اور چاہے تو جیسے توحید ہے ویسے ہی عدل ہے. اس کے یہاں عدل ہے، ذرہ ذرہ جو ہوگا اس کا حساب ہوگا. تو چاہے آپ مانے اور چاہے نہ مانے. اسی طریقے سے ہے رسالت، چاہے آپ مانے اور چاہے نہ مانے، مگر اس کا میسنجر ہوگا. آدم سے لے کر خاتم تک کا سلسلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس کے فوراً بعد رسالت کے بعد ہے امامت. چاہے آپ مانے اور چاہے نہ مانے، چاہے غدیر ایکسیپٹ ہو چاہے نہ ہو، چاہے ولایت قبول کی جائے اور چاہے. جیسے اللہ کو نہ ماننے سے اللہ پہ فرق نہیں پڑتا، ویسے ہی ولایت ایکسیپٹ نہ کرنے سے ولایت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، توجہ فرمائیے، یہ ولایت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو مسئلہ کیا ہے، میں سمجھانا کیا چاہ رہا تھا کہ جب آپ اصول دین پڑھتے ہیں تو اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت. رسالت کے ساتھ بالکل متصل جس چیز کا جو نام ہے، جو چیز بالکل ملی ہوئی ہے رسالت کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں امامت. رسول اللہ کی ولادت اور شہادت نے، یہ دونوں چیزوں نے آپ کے سامنے ایک چیز کو کلیئر کیا ہے. رسول اللہ اس کائنات میں آئے تو بھی امام کی ولادت ہے. رسول اللہ اس کائنات سے گئے تو بھی ایک امام کی شہادت ہے. رسول اللہ نے اپنی ولادت اور شہادت کے ذریعے سے لوگوں کو یہ میسج دیا ہے، یاد رکھو رسالت کے بعد اگر کوئی چیز بالکل متصل ہے تو اسے امامت کہتے ہیں. میرے جانے کے بعد، رسول کے جانے کے بعد اس کائنات میں دین، اسلام، مذہب، شریعت اور ریلیجن اور دھرم کا جو محافظ ہوگا اسے امام کہتے. رسول کسے کہتے؟ جو دین کو پہنچائے وہ رسالت ہے، جو دین کو بچائے وہ امامت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جو دین، مذہب، شریعت کو لوگوں تک پہنچائے وہ ہے نبوت، اور جو اس دین کو بچائے وہ ہے امامت. یہ دین کا بچانے والا امام. ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھتا ہوں اور کہیں نہ کہیں مجلس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر وہ تاریخ کے اعتبار سے ہے. اور وہ تاریخ کے اعتبار سے کیا ہے؟ امام حسن اور امام حسین. واقعہ نہیں ہے، یہ روایت ہے. صلوات بر محمد والے محمد. یہ روایت ہے. امام حسن علیہ السلام اس کائنات پر تشریف لائے 3 ہجری سن. امام حسین اس کائنات پر تشریف لائے 4 ہجری سن. امام حسن آئے 15 رمضان المبارک. امام حسین تشریف لائے 3 شعبان المبارک. اچھا، امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات میں کچھ چیزیں بالکل الگ ہیں. مثلا جس مہینے میں امام کی ولادت ہے، امام حسین کی، تھوڑا سی ایک بات آ گئی کہ جس مہینے میں امام حسین کی ولادت ہے اس مہینے میں پھر کسی امام کی شہادت نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جس مہینے میں امام کی ولادت ہے، امام حسین کی خاص طور پر، اس مہینے میں کسی امام کی شہادت نہیں. اور جس مہینے میں امام حسین کی شہادت ہے اس مہینے میں کسی امام کی ولادت نہیں. اکیلے امام حسین کائنات میں ہے کہ جس کا باپ بھی علی ہے، جس کا بیٹا بھی علی ہے. جس کا باپ بھی علی ہے اور جس کا بیٹا بھی. اور مولا امام حسین علیہ السلام، بات آ گئی ہے، کہتا چلوں، مجھے جو سنانا وہ میں آپ کو سناؤں گا، لیکن یہ انڈر بریکٹ یہ بات ہے. توجہ. امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے. آپ نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام کیا رکھا؟ علی. علی سے ہٹ کر نہیں رکھا. بیٹیاں جتنی ہوئی ان کا نام فاطمہ رکھا. فاطمہ سے ہٹ کر کوئی نام نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. فاطمہ رکھا اور علی. اللہ جانے امام حسین کو اس نام سے کتنی محبت تھی کہ اپنے ہر بیٹے کا نام کیا رکھا؟ علی رکھا. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اپنے بچے کا نام چنو، منو، گولو، سونو، پپو نہ رکھیے.
ارے بات تو ہو گئی، صلوات پڑھے محمد والے اس لیے کہ نام کا اثر ہوتا ہے. اگر حسین نے اپنے بیٹوں کا نام علی رکھا تو اس کا کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا ہے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ علی کے نام پر لوگ تپتے بہت ہیں. امام حسین نے کہا تپو، صلوات بر محمد والے. تو برادر عزیز تو کہیں یا علی یا علی یا علی مدد حق. برادران عزیز تو مسئلہ کیا ہوا؟ علی رکھا. تو امام حسین کائنات میں اکیلے. اور بھی بہت سارے خصوصیات اور فضائل ہیں، ان سب سے ہٹ کر میں چاہتا ہوں ایک روایت سناؤں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. بہت ساری روایتیں اور حدیث بھی ہے. انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں. ایسے ہی امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ امام حسن بھی مجھ سے، یہاں تک کہ لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یحزننی ما یحزن. جب آپ موبائل میں ہوتے ہیں تو آپ مجلس میں نہیں ہوتے، اس لیے مجلس میں رہیے. صلوات پر محمد والے. تو امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام سب کے بارے میں حد تو یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور امام مولا کائنات کے بیٹے ہیں، لیکن قرآن کے اعتبار سے امام حسن اور امام حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں. ہاں کیا کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو مباہلے کا انکار کر دے؟ کیا واقعی مباہلہ کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید کی آیت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید کے زیر و زبر میں فرق کیا جا سکتا ہے؟ ایک صاحب کو شوق چڑھا تھا کہ قرآن مجید کے زیر و زبر کو ادھر ادھر کر دیں، وہ خود ادھر ادھر ہو گئے. ہے نا؟ وہ خود ادھر ادھر. قرآن مجید میں کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. تو برادران اس کہنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں امام حسن اور امام حسین کو کیا کہا گیا؟ رسول اللہ کا بیٹا. میں ایک سوال کرتا ہوں، جب اللہ نے یہ آیت نکالی، یہ آیت نازل کی کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تو اللہ میاں نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے؟ ارے اللہ میاں، اللہ تعالیٰ یہ تو جانتے تھے نا کہ رسول اللہ کے باپ بیٹا نہیں ہے. پھر قرآن مجید میں یہ کہنا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. میں اپنی عقیدت کے اعتبار سے ایک بات اپنے نوجوان دوستوں کی بارگاہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ ان باتوں کو سمجھیں، خاص طور پر نوجوان ٹین ایجر اس بات کو سمجھیں. رسول اللہ سے کہا تم اپنے بیٹے کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں. کہا نا؟ کیا میں آپ سے رسول اللہ کے بیٹے تھے؟ نہیں تھے نا. اللہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے. کہلوایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے. اللہ میاں کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ بیٹے نہیں ہیں، مگر رسول اللہ سے کہا کہ بیٹے لے کر آؤ. اچھا میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جب رسول اللہ بیٹے نہیں تھے تو رسول اللہ کس کے در پر آئے بیٹے مانگنے؟ میں آپ کے سننے پہ قربان ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ کو جب اولاد نہیں تھی تو کس کے در پر آئے مانگنے کے لیے بیٹے؟ کس کے در پر آئے؟ تو آپ سب کا مل کر ایک ہی جواب ہوگا، علی کے در پر آئے. علی کے در پر آئے، علی کے در پر آئے بیٹے مانگنے کے لیے. اللہ کے ہوتے ہوئے علی کے در پر؟ نہیں توجہ فرمایا. اللہ کے ہوتے ہوئے علی کے در پر آئے بیٹے مانگنے کے لیے. ایک بات تو کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اگر رسول اللہ علی کے در پر بیٹے مانگنے آئے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، بدعت کا فتویٰ نہیں. اور اگر ہم علی اور اولاد علی کے در پر منت مانگنے آ جائیں، صلوات بر محمد. برادر عزیز، میں مختصر وقت ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو مکمل. یہ جو تم نے نعرہ لگایا ہے نا، خدا کی قسم کربلا کے جو کرائیٹیریاز میں سے ایک چیز پائی جاتی ہے وہ ولایت ہے. مولا امام حسین نے کربلا کیوں بنائی، مدینے کو کیوں چھوڑا، اگر اس کے کی بھی کرائیٹیریا کو تلاش کرو گے نا تو کہیں نہ کہیں تم کو ولایت مل جائے گی.
صلوات پر محمد والے. بہت عجیب بات. برادر لازم اور ضروری ہے کہ ان باتوں کو سمجھا جائے. آج وقت نہیں ہے ورنہ میں اس بات کو ثابت کرتا کہ مولا امام حسین نے کربلا کیسے تیار کی, مدینے کو کیوں. مدینے کی بڑی لوگ تعریف کرتے ہیں, مدینہ ارے کیا کہنا, جتنی بھی ہری پگڑی ہے, لال پگڑی ہے, نیلی پگڑی ہے, سفید پگڑی ہے, ارے کیا کہنا, بہت مدینہ کیا کہنا. مدینہ ارے ہماری جائیں وہاں تو ہماری جان نکل جائے, کہیں واپس نہ آئیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے مدینے کی خاک کا کیا کہنا, اگر خاک مدینہ مل جائے تو ہم آنکھوں کا سرما ہم بنا ہی ڈالو. ہاں سمجھے میری جان, توجہ. تو مسئلہ کہاں تک پہنچا, مسئلہ کہ مدینہ, میں کہتا ہوں مدینہ کی آپ اتنی تعریف کرتے ہیں اور جب کوفے کا نام آتا ہے تو کیا کہتے ہیں, کوفے والے غدار, کوفے والے بے وفا. اما ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تمہاری بات ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کوفے والے غدار, کوفے والے بے وفا, مگر اتنا تو بتا دو کہ کوفے والوں نے کیا کیا ہے. تو کہتے ہیں خود ہی خط لکھے تھے, خود ہی بلائے اور پھر خود ہی قتل کر دیا. تو ہم نے کہا چلیے یہ تو کوفے والوں کو قصور ہو گیا. یہ تو بتا دو کہ امام حسن کے جنازے پہ تیر کہاں چلا, رسول اللہ کی بیٹی پر آگ کہاں لگائی گئی, رسول اللہ کے جنازے میں کتنے لوگ تھے اسی مدینے میں. تو جب کوفہ اتنا برا ہے تو مدینے کی اچھائی بتا دو ہم کو. صلوات پر محمد والے. اس مدینے کی ہمیں اچھائیاں بھی تو بتاؤ کچھ, جو مدینے کی ہر وقت تعریف ہوتی رہتی ہے. یہ مدینہ اگر اتنا ہی اچھا ہوتا تو حسین چھوڑتا کیوں. یہ مدینہ اگر اتنا ہی اچھا تھا تو حسین نے اس کو کیوں چھوڑ دیا. خیر یہ ایک بحث ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. تو آئیے مسئلہ کہاں تک پہنچا. ایک روایت امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے. امام حسن جب اس کائنات میں تشریف لائے تو امام حسن کے بارے میں ملتا ہے کہ امام حسن سر تا کمر, سر تا کمر امام حسن مشابہ تھے, سملر تھے. کس سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, حضور ختم مرتبت سے, مکین گنبد خضرا سے, طٰہٰ سے, بشیر سے, سراج منیر سے. کون, امام حسن مشابہ تھے, سملر تھے. کس سے, ارے ہم نے کسی ایسے کو نہیں مانا ہے کہ جس کا نام لینے کے بعد سر جھکے. ہم نے مانا ہی ایسے کو ہے کہ جس کا نام لینے کے بعد سر, اور اگر یقین نہ آئے تو علم اٹھانے والوں کو دیکھو. ٹھیک ہے نا. علم اٹھانے والوں کو دیکھو. تو کیا کہہ رہا تھا میں, کہ امام حسن مشابہ تھے سر تا کمر. کس سے, رسول اللہ. سر تا کمر کس سے, رسول اللہ. اور امام حسین کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ کمر تا قدم, کمر تا قدم, کمر سے لے کر قدم تک, کمر سے لے کر قدم تک امام حسین مشابہ تھے رسول کے. یعنی امام حسن کو جب کوئی دیکھتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ یہ بالکل رسول کی شبیہ ہے. امام حسین جب چلتے تھے تو ان کی رفتار و گفتار کے اندازے سے لوگ کہتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے رسول جا رہے ہیں. توجہ, امام حسن سر تا, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ میاں نے امام حسن کو سر تا کمر کیوں بنایا, امام حسین کو کمر تا قدم کیوں بنایا. میں سوچنے لگا, میں پریشان ہوا, مگر پھر تاریخ پر جب نگاہ پڑی تو سمجھ میں آیا. امام حسن کو کام لینا تھا ہاتھ سے, ہاتھ آتا ہے سر اور کمر کے بیچ. امام حسین کو کام لینا تھا قدم سے, قدم آتا ہے کمر سے لے کر پیر, یعنی قدم تک. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام حسن مشابہ ہے رسول کے سر سے لے کر کمر تک تو ہاتھ اس کے درمیان میں آتا ہے, یعنی سر سے لے کر کمر تک میں ہاتھ بھی شامل ہے. اب اگر امام حسن کسی صلح کے پیپر پہ دستخط کر دے تو یہ امام حسن نے دستخط نہیں کیا ہے بلکہ رسول نے کیا ہے. امام حسن نے نہیں کیا ہے بلکہ رسول نے کیا ہے. تو جیسے امام حسن سر سے لے کر کمر تک مشابہ ہے رسول کے, اور اگر صلح کے پیپر پر ریٹن میں کچھ کر دے, تحریر کر دے اس پر پیپر پر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ نے کیا. بالکل ایسے ہی کمر سے لے کر قدم تک امام حسین مشابہ رسول کے. اب اگر مدینہ کو چھوڑ کر کربلا تک آ جائے تو حسین نہیں آئے, محمد آئے.
حسین نہیں آئے ہیں، محمد آئے ہیں. اور اس کے لیے میں ایک شعر آپ کی ذوق سماعت کے حوالے کرتا ہوں. بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیاں سر شہادت کی، بیاں سر شہادت کی، ارے کمال کا مصرع ہے، بیاں سر شہادت کی. سر شہادت مطلب چھپی ہوئی شہادت. سر یعنی چھپنا، عربی میں سر کہتے ہیں چھپنے کو. نماز کے بارے میں، ظہرین کی نماز کے بارے میں کیا جاتا ہے؟ صلاۃ سری، مطلب کیا ہوا؟ خاموش نماز، بالکل چپ، سائلنٹ موڈ پر ہے. جہری اور اخفاتی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. شہادت سری، بیاں سر شہادت کی، یعنی اگر میٹیڈم کے جو سیکریٹس ہیں، شہادتوں کے راز اگر کھول دیے جائیں، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. آج کی تاریخ امام حسن کی شہادت کی تاریخ، آج کی تاریخ رسول اللہ کی شہادت کی تاریخ ہے. رسول اللہ نہ، میں عادی نہیں ہوں کہ آپ سر جھکا لیں اور مسائل مکمل ہو جائے. آپ میری طرف دیکھیں تاکہ میں روایت کو مکمل کروں. رونا آئے تو رو لیجئے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو رلانا مقصد نہیں رلانا مقصد ہے، اس لیے کہ یہ محل مجلس ہے. آپ کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو کسی کے پاس پہنچے نہ پہنچے، مگر بقی والی بی بی کے پاس پہنچتا ہے کہ جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، جس کی قبر بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اور وہ ہر مجلس میں جاتی ہے، اپنے رومال کو لوگوں کے سامنے رکھتی ہے. لاؤ میرے حسین کے نام کا پرسہ مجھے دے دو. آج تو بابا کا بھی پرسہ دینا ہے، آج تو بیٹے کا بھی پرسہ دینا ہے، آج تو حسین کا بھی پرسہ دینا ہے، آج تو کربلا والوں کا بھی پرسہ دینا ہے، آج تو مدینے والوں کا بھی پرسہ دینا ہے. ارباب اعضاء، آج تو اس جنازے کا بھی پرسہ دینا ہے کہ جس میں لوگ شامل نہیں ہوئے. آج تو اس جنازے کا بھی پرسہ دینا ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلا تو سفید کفن میں تھا، اور جب گھر میں واپس آیا تو سرخ کفن میں ہو گیا. ارباب اعضاء، جناب زہرا کے دو ہی تو لال ہیں، ایک امام حسن اور ایک امام حسین، مگر عجیب نصیب ہے دونوں بیٹوں کا. ایک کے جنازے پر تیر ہے اور دوسرے کا جنازہ تیروں پر معلق ہے. ارباب اعضاء، آپ کی آواز گریہ بلند ہو رہی ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. مگر میں چاہتا ہوں کہ دونوں روایتیں پڑھ دوں تاکہ میں مجلس کو مکمل کروں. میں نے کہا سر اٹھائیے، میری طرف دیکھیے گا تاکہ میں حق گریے کو ادا کرنے کی کوشش کر سکوں. ارباب اعضاء، رسول اللہ نے پوری 5 مسلمانوں سے چلنے والا قافلہ جو مکے سے چلا تھا، 5 مسلمانوں سے چلنے والا، سر اٹھانے میری طرف دیکھیں نوجوان، 5 مسلمانوں سے چلنے والا قافلہ جو مکے سے چلا تھا. جانتے ہیں جب مدینے میں سن 11 ہجری تک یہ قافلہ پہنچا ہے تو 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے، مگر رسول اللہ کے جنازے پر 20 لوگ نہیں تھے. کیا مفلسی ہے، کیا بے کسی ہے، کیا مظلومیت ہے اہل بیت کے گھرانے کی. ارباب اعضاء، رسول اللہ کے جنازے میں کس نے غسل دیا، کس نے کفن پہنایا، کس نے نماز جنازہ پڑھایا، کس نے رسول اللہ کو تربت میں اتارا، یہ بتانے کے لیے تاریخ تیار نہیں ہوتی ہے. مگر ہم کیا کریں، ہم کربلا والے ہیں، ہم تو تاریخ بیان کریں گے. ارباب اعضاء، رسول اللہ ہے، جاں کنی کا عالم ہے. ابھی 25 سفر گزری ہے نا. 25 سفر جانتے ہیں کون سی تاریخ ہے؟ 25 سفر وہ تاریخ ہے کہ جب رسول اللہ نے کاغذ اور قلم مانگا، مگر دشمنوں نے کاغذ اور قلم نہیں دیا ہے. آج 28 تاریخ ہو گئی ہے، 25 اور 28 کے درمیان میں 3 ہی دن تو ہوتا ہے. سوچئے رسول اللہ کس حالت میں رہے ہوں گے جب کاغذ اور قلم مانگا ہے، مگر ملعونوں نے کاغذ اور قلم نہیں دیا. ارباب اعضاء، اسی حالت میں رسول اللہ اس کائنات سے رخصت کر ہونے والے ہیں. جاں کنی کا عالم ہے، جان نکلنے والی ہے. جناب زہرا کے زانوں پر باپ کا سر رکھا ہوا ہے. روایت کہتی ہے دروازے پر دق الباب ہوا، کوئی ہے جو بار بار آنے کی اجازت دے رہا ہے، اور بی بی زہرا کہہ رہے ہیں ابھی نہ آ، بڑی مشکل سے میرا بابا تھوڑی دیر کے لیے آرام کر رہا ہے، ابھی تو آنکھ لگی ہے. مگر آنے والا پھر سے دق الباب کرتا ہے. جناب زہرا کے رخساروں سے ہوتا ہوا آنسو کا قطرہ رسول اللہ کی پیشانی پہ جا کے گرا. ایک مرتبہ جب آنسو کی گرمی اور حدت کو رسول اللہ نے محسوس کیا، ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا، کیا دیکھا؟ زہرا گریا کر رہی ہیں. آواز دی، اے میری لاڈلی زہرا، میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا نہ جانے کون ہے دروازے پر کھڑا ہے، بار بار کہتا ہے کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، مگر میں کہتی ہوں کہ میرا بابا بڑی مشکل سے سویا ہے. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ نے کہا، اے فاطمہ یہ تمہارے در کی عظمت ہے کہ ملک الموت ارے کھڑا ہو کے تمہارے
در پر اجازت مانگ رہا ہے۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ارباب ازا رسول اللہ اس کائنات سے رخصت ہو گئے۔ جناب زہرا 18 سال کی عمر میں اس کائنات سے شہادت پا گئیں۔ ارباب ازا آج امام حسن کی بھی شہادت ہے۔ امام حسن اللہ زہر دغا سے جودہ بنت اشس نے شہید کیا امام کو، مگر تاریخوں میں ملتا ہے ارباب ازا کہ جب زہر حلاحل امام کے جسم میں گیا ہے 72 جگر کے ٹکڑے اللہ جانے زینب نے کیسے دیکھے، حسین نے کیسے دیکھے، عباس نے کیسے دیکھے ارباب ازا۔ مگر میں اتنا کہوں گا، امام حسین سے امام حسن نے ارشاد فرمایا اے حسین نہ رو، اس لیے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسا دن تمہیں نصیب ہوگا ویسا دن کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں میرے جنازے پر تم ہو، میں جانے والا ہوں، تمہارا زانو ہے میرا سر ہے، مگر حسین جب تم کربلا کے میدان میں ہوگے کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جو اپنے زانو پہ تمہارا سر رکھ لے، مگر ایک ماں تڑپتی ہوئی نظر آئے گی۔ ارباب ازا آخری روایت کا جملہ سنیے اور مجلس کو مکمل سر اٹھائیں تاکہ میں روایت کو پڑھ سکوں۔ ارباب ازا یقیناً تھکاوٹ یہ مجھ میں بھی ہے، مگر چاہتا ہوں کہ حق گریہ ادا ہو جائے۔ ارباب ازا اس گھر میں مجلس ہو رہی ہے، پروردگار مجلس کرنے والوں کو سلامت رکھے، فرش ازا بچھانے والوں کو آباد رکھے، ان کی نسلوں کو سلامت رکھے۔ اللہ زہرا کی نسل تو کربلا کے میدان میں تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ ارباب ازا سنیے گا، امام حسن کا ایک بہت مشہور ذاکر تھا جو امام حسن کے مصائب پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ امام اس کے خواب میں تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا تو نے میری مصیبت کو بیان، میں نے سر اٹھائیے آخری جملہ سنیے اور مجلس مکمل، تو نے میری مصیبت کو بیان نہیں کیا۔ مولا میں نے سارے مصائب پڑھے، میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کے جسم پر جنازے پر تیر لگے تھے، جناب زینب نے کیسے نکالا۔ مولا میں نے یہ بھی پڑھا کہ زہر کھانے کے بعد جگر کے 72 ٹکڑے نکل آئے۔ مولا میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کے اوپر کیا کیا مصیبتیں گزر گئی۔ مولا نے کہا تو نے میری سب سے بڑی مصیبت کو بیان نہیں کیا۔ کہا مولا آپ بھی بتا دے کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا تڑپ کر کہتا ہے اے میرے ذاکر میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جلتا ہوا دروازہ گرا، میرا بھیا محسن شہید ہو گیا، ہم اتنے چھوٹے تھے کہ اماں کو بچا نہ سکے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیم الامر۔ ماتم حسین بناتا ہے وہ جب منصوبہ، جب نظر گاڑے غزم پر تو دبوچے حمزہ، روک دے سانس ہدف کی تو ہے عباس، مگر کر دے دو ٹکڑے شکار اپنا تو حیدر 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 عباس علمدار، عباس علمدار، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت عباس علمدار، لشکر شبیر کا سالار علمدار، عباس ہے باوفا، عباس ہے لافتہ، جیسے علی ہے در قرار، علمدار عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، ایسا نہ سالار اے چل چلال دوبارہ ہوا، اے چل چلال دوبارہ ہوا، اے چجلی شاہ کے لشکر میں تھے، اے چل جلال دوبارہ ہوا، علمدار لاکھوں سے میدان میں جمع رہا، آدھا میں ڈٹا رہا، میدان میں جمع رہا، آدھا میں ڈٹا رہا، دیکھنا ایسا کوئی جیدار، علمدار عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، حضرت عباس علمدار، علمدار لشکر شبیر کا سالار، علمدار عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، حضرت عباس علیہ السلام، جتنا بلندہ میرے شاہی کا، جتنا بلندہ آپ کا مولا مقام، آپ کے مجدور ہے چارے ماں، علمدار
दिल दिल में बसा हुआ, घर घर में सजा हुआ, दिल दिल में बसा हुआ, घर घर में सजा हुआ। पाक अलम और अलमदार, अलमदार अब्बास से अलमदार, अब्बास से अलमदार, अब्बास से अलमदार, हजरत अब्बास अलमदार, अलमदार लश्कर शब्बीर का सालार, अलमदार अब्बास है बावफा, अब्बास है लापता, जैसे अली है दर करार, अलमदार अब्बास से अलमदार, अब्बास से अलमदार। ऐसा जरी शेर, ऐसा जली शेर है शेर अली, शेर भी शेर से डरते हैं जी, उसको जुलूलत नहीं तलवार की, गैर की काफी लाखों से रुका नहीं, फौजों से दबा नहीं, लाखों से रुका नहीं, फौजों से दबा नहीं, नाम है अब्बास खबरदार, अलमदार अब्बास से अलमदार, अब्बास से अलमदार, अब्बास से अलमदार, हजरत अब्बास अलमदार, अलमदार लश्कर शब्बीर का सालार, अलमदार अब्बास से अलमदार। जंग की खातिर, जंग की खातिर तो लगा दी गया, उसका तो दिल मुझके सकीना में था, प्यार पे सादात के कुर्बा हुआ, पल्ले रौनक कलश गलता क्या, अलमदार पानी जो न ला सका दरिया पे ही सो गया, पानी जो न ला सका दरिया पे ही सो गया, प्यासी सकीना का वो गमखार, अलमदार अब्बास से अलमदार, अब्बास से अलमदार, अब्बास से अलमदार, अलमदार। जब हुआ शब्बीर, जब हुआ शब्बीर से गाजी जुदा, खैमे सादात में कोहराम था, ज़ैनब कुलसूम की गूंजी सदा, हाय ले अब्बास मिला डाला, अलमदार सब पे फिदा हुआ गाजी अब नहीं रहा, हम सब पे फिदा हुआ गाजी अब नहीं रहा, आले मोहम्मद का मददगार, अलमदार अब्बास से अलमदार, अब्बास से अलमदार। जौन अलमदार, जौन अलमदार, अलमदार अलमदार, जौन अलमदार, अलमदार। सर पे रिदा कोई नहीं, सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाज़ार जफ़ा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाज़ार जफ़ा मजमा है कूफियों का, मेरे चलने की जा कोई नहीं, बाज़ार जफ़ा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाज़ार जफ़ा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाज़ार जफ़ा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाज़ार जफ़ा सजाद मेरे सर से आदान छिनी चादर, बलवे में नबी ज़ादी फिर वाई गई दर दर, मिल जाए रिदा मुझको और मेरी दुआ कोई नहीं, बाज़ार जफ़ा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाज़ार जफ़ा सजाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाज़ार जफ़ा
सज्जाद चलूं कैसे, लाखों है तमाशाई, याद आता है रह रह के अब्बास मेरा भाई। फरियाद करूं किससे, अब तेरे सिवा कोई नहीं। बाजार जफा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाजार जफा मजमा है कूफियों का, मेरे चलने की जा कोई नहीं। बाजार जफा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाजार जफा सज्जाद मेरे दिल को ये दर्द सताता है, सरगाजी का नेज़े से जब खाक पे आता है। सर मेरा खुला देखे गम इससे बड़ा कोई नहीं। बाजार जफा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाजार जफा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाजार जफा मालूम है अदा को गाजी की बहन हूँ मैं, बेदस्त है वो गाजी पाबंद रसन हूँ मैं। याद आई वफा उसकी जब पास रहा कोई नहीं। बाजार जफा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाजार जफा मजमा है कूफियों का, मेरे चलने की जा कोई नहीं। बाजार जफा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाजार जफा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाजार जफा सज्जाद तेरी हालत देखी नहीं जाती है, बेपर्दा मुझे देखे ये बात रुलाती है। सज्जाद तेरी तरह कांटों पे चला कोई नहीं। बाजार जफा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाजार जफा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाजार जफा मजमा है कूफियों का, मेरे चलने की जा कोई नहीं। बाजार जफा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाजार जफा सज्जाद मेरे सर से आदान छीनी चादर, बलवे में नबी ज़ादी फिर भाई गई दर दर। मिल जाए रिदा मुझको और मेरी दुआ कोई नहीं। बाजार जफा सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं। बाजार जफा सज्जाद मैं